नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि मेरी और तेरी निस्बत वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ थी। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे, हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में पीछे छोड़ के गए थे। मैं तबूक पे जाता हूँ, तुझे मदीना में पीछे छोड़ के जाता हूँ। अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی اسلام میں چوتھی بڑی شخصیت ہیں۔ مسلمانوں میں بلکہ انبیاء رسول اللہ علیہم السلام کے بعد جتنے نبی ہیں ان تمام انبیاء کی میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مرتبہ، ان کی شان اور رفعت چوتھے نمبر پر ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے۔ ہم نہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بڑھ کر غلو کے ساتھ مانتے ہیں، نہ ان کو خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل سمجھتے ہیں، نہ انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اور نہ اللہ ہی ان کو قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور تینوں خلفاء کے بعد ان کا چوتھا نمبر ہے۔ یعنی عظیم اسلام کی چوتھی بڑی شخصیت ہے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اور اگر کوئی اس سے ان کو کم سمجھتا ہے، ہم اس کو بھی جائز اور درست نہیں سمجھتے، کہتے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، اس سے کم تر سمجھتا ہے، تو ہم اس کو بھی باطل سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ اعتدال کی راہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا مقام و مرتبہ چوتھے نمبر پر ہے، اور بے شمار فضائل اور مناقب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ ابتدا اگر دیکھی جائے تو ابتدا میں ہی وہ وصف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی بھی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس شرف کو نہیں حاصل کرنے والا۔ آپ الاسلام کی چونکہ نگہداشت اور تربیت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی عمر مبارک ابھی 5 سال تھی، مکہ میں قحط پڑا، حالات تنگی کے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا ابو طالب سے یہ بات کہی کہ یہ علی جو ہیں یہ مجھ کو دے دیں، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کی نگہداشت، ان کی پرورش یہ میرے ذمہ ہوگی۔ چچا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ ایسا سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگہداشت، پرورش نبی الاسلام نے اپنی آغوش رحمت میں فرمائی ہے۔ یہ وہ شرف ہے، وہ امتیاز ہے جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبہ میں آیا ہے، ورنہ اولادیں ہی ہوتی ہیں جن کو بندہ پالتا ہے۔ یہ اولاد نہیں، لیکن اولاد سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی اور آپ الاسلام نے ان سے پیار کیا ہے۔ اور پھر جس کی تربیت ہوتی ہے، جس کے زیر پرورش ہوتا ہے، اس پر اثرات ہوتے ہیں پرورش کرنے والے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بچپن کی کیفیت میں ہی جب آپ الاسلام کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ الاسلام کو جب اللہ عز و جل منصب نبوت میں فائز کرتے ہیں تو پہلے دن 4 افراد اسلام قبول کرتے ہیں۔ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں آپ الاسلام کی اہلیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ پہلے دن ہی اس بچپن کے عالم میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ یہ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اسی وقت اپنے پرورش کرنے والے اپنے چچا کے بیٹے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ امتیاز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اس وقت بمشکل عمر 8 یا 10 سال عمر تھی۔ اب کسی کو کیا علم تھا کہ یہ بچہ جو آپ الاسلام کی زیر پرورش پروان چڑھنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، اتنا شجاع ہوگا، بہادر اور دلیر ہوگا، نہ ڈر اور بے خوف ہوگا، اتنا جری اور شجاع ہوگا کہ وہ موقع کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تو یہ خیبر کا فاتح بن کر اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر نبی اسلام کی طرف سے دیا جانے والا جھنڈا یہ خیبر کو فتح کرنے والا ہوگا۔ اتنا شجاع بہادر، اور زندگی میں یہ آپ الاسلام کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ جن کے ماں باپ یا پرورش کرنے والے شجاع ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں زیر پرورش افراد میں ودیت ہوتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شجاعت پہ مان بھی تھا، یہ کہ نہیں بدر کا معرکہ پیش آتا ہے، پہلا اسلام اور کفر کا معرکہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں کفار کے سامنے موجود ہیں۔ اس وقت جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں پہلے انفرادی لڑائی ہوتی، انفرادی طور پر 3 شجاع شاہ سوار اہل مکہ کی طرف سے نکلتے ہیں۔ عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن عتبہ، یہ سرداران قریش میں سے بڑے شاہ سوار بہادر دلیر آدمی۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو جنگ کے لیے سب سے پہلے میدان میں لاتا ہے، اس کا مطلب جری ہوتا ہے، بہادر اور شجاع ہوتا ہے۔ ویسے تو میدان میں نہیں اترتا، کیونکہ پہلی مرتبہ جو اترتا ہے اگر وہ کامیاب ہو تو پیچھے والے کامیاب ہوتے ہیں،
اگر خود مٹ جائے تو پچھلے والوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ شجاع تھے، میدان میں آئے، ان کے مد مقابل مدینہ کے 3 انصاری صحابی وہ بھی میدان میں آئے۔ جب آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے پوچھا، قریش سرداران قریش نے، تم کون ہو جو ہمارے مد مقابل آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجو، جاؤ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کو بھیجو۔ تینوں واپس پلٹتے، نبی اسلام کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی، انہوں نے کہا جی بندے ہمارے بھیجے جو مکے سے آئے ہیں۔ اب یہ وہ موقع ہے، 3 شجاع نکلے ہیں تو ان کے مد مقابل بھی شجاع ہونے چاہیے نا، اور شجاع بھی وہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شجاع سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی، اے علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاؤ، ذرا اٹھو۔ قم یا حمزہ، چچا حمزہ کو کہا قم یا عبیدہ، اے عبیدہ بن حارث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 افراد کو نکالا اور تینوں اپنے خاندان سے نکالے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے چچا ہیں، علی رضی اللہ عنہ چچا کے بیٹے ہیں، اور صرف بیٹے ہی نہیں آپ کے زیر پرورش رہ کر پروان پانے والے ہیں۔ تیسرے عبیدہ ہیں، یہ تیسرے آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن۔ ان تینوں کو نکالا اور یہ تینوں مد مقابل آئے، اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار میں اپنے دونوں حریفوں کو نیچے گرایا، جبکہ حضرت عبیدہ جو تھے ان کا وار کا مقابلہ ہوا، وہ زخمی ہوئے۔ یہ دونوں حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گرانے کے بعد پھر تیسرے پر جھپٹے، اس کو بھی قتل کیا، اور تینوں کفار کے سرگنا اور سردار مارے گئے، اور یہ دونوں ساتھی اور اپنے عبیدہ بھائی جو زخمی تھا اس کو اٹھا کر پھر اپنے خیمے کی طرف لے کے آئے۔ یہ پہلا وار تھا جو غزوہ بدر کے اندر، اور نبی اسلام کا مان تھا، اعتماد تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہاں پر قم یا علی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھو، آؤ ذرا مد مقابل۔ اور اس موقع پر پھر اللہ عز و جل نے، اللہ کو یہ مقابلہ اتنا پسند آیا، یہ 2 گروہوں کا مقابلہ، ایک جو توحید کی طرف سے 3 نکلے، دوسرے جو کفر کی طرف سے 3 نکلے، اللہ عز و جل نے آسمان سے آیات مبارکہ کو نازل کر دیا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ یہ 2 گروہ جو لڑنے کے لیے نکلے اپنے رب کے بارے میں، ایک عقیدہ توحید کو ماننے والے، وہ حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف اپنے رب کے بارے میں نہ ماننے والے جو ہیں کو سرداران قریش، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ نکلے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ 2 گروہ نکلے، ایک ماننے والا، ایک نہ ماننے والا۔ اللہ عز و جل کو ان کی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ کو نازل کر دی، اور وقتاً فوقتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ ظاہر ہوتی۔ دلیر آدمی اور نبی اسلام کو میں نے کہا مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پر۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، خندق کی ایک طرف کفار کھڑے ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں۔ اب وہاں پر اس کیفیت میں عمر بن عبد ود، جو کہ کافروں کی طرف سے بڑا لڑاکا شخص تھا اور اتنا بہادر اور شجاع تھا کہ اس کے بارے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ 1000 بندے کے برابر تھا۔ جس طرح محاورتاً بات ہوتی ہے نا، کلے ہی سب تو پا رہا ہے، وہ اس قسم کی اس کی شجاعت اور بہادری بڑی ہوئی تھی۔ ایسی اس کی کیفیت تھی عمر بن عبد ود کی، وہ اور شجاعت کا اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں جانب ادھر مسلمان کھڑے ہیں، ادھر یہ کافر، یہ خندق کراس کر کے ادھر آ گیا، آندہ آؤ مقابلے چکیڑا آمدہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا شجاع تھا کہ خندق کو جو ہے اس میں کود گیا اور آگے آیا ہے۔
اللہ اکبر، بس اس کی دعوت دینے کی دیر تھی، دعوت مبادرت دی اس نے، تو مد مقابل جو ہیں بس لمحہ ہی بیتا تھا، ایک بجلی کوندتی ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ جو بڑے مان سے اترا تھا، بڑا شجاع اور بہادر تھا، چند لمحے نہ بیتے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار گرتی ہے، خاک اور خون میں تڑپتا ہوا ایک لاشا تھا جو اس خندق کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ شجاع، بہادر، دلیر آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت پروان پانے والے ہیں، اور جن سے تربیت کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب پروان چڑھاتا ہے کسی کو، تربیت کرتا ہے، تو وہاں پر انسان کی محبت بھی بے انتہا ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑے محبوب بھی تھے، پسندیدہ تھے، بڑے ہی پسندیدہ۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیمار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، اچانک نبی الاسلام آ گئے، تو میں اس وقت اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اگر یہ بیماری یہ میرے لیے موت کا باعث ہے تو مجھے موت سے راحت دے دے، اور اگر ابھی نہیں ہے تو یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، اور اگر تکلیف دور نہیں ہونی ہے تو یا اللہ مجھے صبر عطا فرما دے۔ یہ بات کہی نبی الاسلام، کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، نبی الاسلام نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور آپ نے فرمایا علی کیا کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، موت مانگتے ہو؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ یہ کہیں کہ یا اللہ اگر بیماری کی وجہ سے موت لکھی ہے تو موت سے مجھ کو راحت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے اللہم اشفہ اللہم عافہ، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے علی کے لیے شفا مانگتا ہوں، عافیت کی دعا مانگتا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو علی، لیٹے ہوئے تھے، اٹھو۔ کہا میں اٹھا، واللہ ایسا محسوس ہوا جیسے میں بیمار، جو شدید بیمار ایسی تکلیف میں تھا، ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے بیماری تھی ہی نہیں۔ اور پھر زندگی میں کبھی وہ بیماری جس کے لیے نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، دوبارہ مجھے وہ بیماری نہیں کبھی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے محبوب تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں پروان چڑھایا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب بھیج رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے زندگی عطا کرنا، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آ کے دیکھ نہ لوں میں اس کو۔ مطلب یہ تھا یا اللہ اس کو لے بھی جا، واپس خیر و عافیت سے لوٹا بھی دے اس کو۔ یہ محبت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، سارے ہی نکل رہے تھے، تو اپنے گھر اور پیچھے مدینہ کے اندر خاندان کی نگہداشت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ پیچھے رہے ہیں، خاندان کی نگہداشت کریں آپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلہ ہے کفار سے، رومیوں کے ساتھ، سپر پاور کے ساتھ، اتنے اہم مقابلہ میں پیچھے رہنے والے بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، مجھے آپ پیچھے چھوڑ جائیں، یہ مجھے پسند نہیں ہوگا۔ کو جو شجاع ہوتے ہیں نا، دلیر ہوتے ہیں، باقی ساری باتیں پسند کر لیتے ہیں، جب بات دلیری اور بہادری پہ حرف آتا ہو نا، یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، میں پیچھے رہ جاؤں۔ پیچھے تو مدینے میں باقی بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میری اور تیری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے،
ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، میں تبوک پہ جاتا ہوں، تجھے مدینہ میں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ ابہام دور کر دیا، کہیں کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھائی کی بھی ہے لیکن نبوتیں بھی ساتھ ہیں، کہیں نبی اسلام کے بعد نبوت کا عکس تو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں، فرمایا میری تیری نسبت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ نبی اسلام کی محبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام سے بھی بے انتہا پیار کرنے والے، اور اس محبت اور پیار میں جو بنیادی بات ہوتی ہے نا، وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بات پر یقین ہو کہ آپ علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% ٹھیک فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں ساتھیوں کو کہا مدینہ سے جلدی سے جاؤ، مکہ کے راہ میں روضہ خاء نامی جگہ ہے، وہاں پر ایک عورت ہودج نشین پالکی میں بیٹھی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لینا ہے اسے۔ یہ تینوں ساتھی بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مدینہ سے نکلے، مکہ کی جانب منزلوں کو طے کرتے اس مقام پر پہنچے، روضہ خاء نامی مقام پر۔ وہاں اونٹنی پہ بیٹھی ایک عورت ہودج نشین پالکی میں بیٹھی، جا رہی، اس کو روکا، سواری بٹھائی، پوچھا تمہارے پاس خط ہے؟ وہ خط دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی، جو سامان تھا، سواری تھی، اس کے پاس جو کچھ تھا کچھ نہیں نکلا، خط نہیں نکلا۔ اب کیا خیال ہے، خط نہیں ہے تو پھر خط نہیں ہے؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نیام سے باہر کر لی، اس عورت کے سامنے اپنی تلوار کو کھڑا کیا کہ عورت، خط تیرے پاس موجود ہے۔ کیونکہ یقین تھا، ایقان تھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط اس کے پاس موجود ہے، کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جو فرمایا 100% حق فرمایا، خط تیرے پاس موجود ہے، نکالو خط، ورنہ لباس اتار کر پھر ہم خط نکلوا لیں گے تجھ سے۔ جب اس نے تیور دیکھے اور جلال دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنا جوڑا کھولا اور جوڑے کے اندر سے اس نے خط نکالا، اور ایک روایت میں ایک اور جگہ کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال نبی اسلام کی بات پر یقین اور ایقان تھا کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا۔ برسوں کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا خوارج آئیں گے، مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگ ہوگی، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کا بازو آگے ہاتھ نہیں ہوگا اور آگے گوشت لٹک رہا ہوگا، جس طرح عورت کا مثل پستان ہوتا ہے اس طرح اس کا جو ہے نا وہ آگے ہاتھ لٹک رہا ہوگا، ہاتھ نہیں، آگے گوشت کا لوتھڑا ہے جو ہے ان میں ہوگا۔ ان خوارج کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرتے ہیں، اللہ عز و جل فتح عطا فرماتے ہیں۔ نبی اسلام کی بات یاد تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا وہ بندہ تلاش کرو جس کے ہاتھ کی یہ کیفیت ہے، اس کا ہاتھ نہیں، اس کا بازو کے آگے گوشت کا لوتھڑا ہے، پلپلا سا، ڈھونڈو اس کے لاشے کو۔ آپ نے فرمایا تھا وہ ہوگا ان کے اندر۔ بندہ لاش تلاش کی گئی، نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلاش کرو، پھر ساتھیوں کو بھیجا، لاشوں کو دیکھا گیا، اس کی لاش نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ میں نے جو سنا سچ سنا، اور جو مجھے بتایا گیا وہ سچ تھا، ایسا ہو نہیں سکتا، اس کی لاش یہاں پر موجود ہے، اس کو ڈھونڈو۔
پھر علی رضی اللہ عنہ خود آئے ساتھیوں کے ساتھ، ایک جگہ پر کچھ اکٹھی لاشیں پڑی تھی، فرمایا ان کو ادھر ادھر کرو، کیا تو نیچے سے وہ بندے کی لاش نکل آئی جس کے ہاتھ کی کیفیت نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، یہ لاش ملنی ہی تھی یہاں پر۔ نبی علیہ السلام کی بات کا یقین تھا، ایقان تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کرنا یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا خاصہ ہے، تمام صحابہ کا خاصہ ہے، لیکن اصحاب رسول میں بھی ہر بندے کا ایک مزاج، اس کی کیفیت ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حالات بڑے تنگ دستی کے تھے، اس تنگ دستی کے عالم میں گھر کا سارا کام کاج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود کرتی، باہر کی محنت مشقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، بڑی کیفیت جو ہے تنگی کی تھی۔ تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس غلام اور کچھ لونڈیاں آئیں، تو دونوں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ نے ان کی پرورش بھی کی ہے، آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر نامدار بھی ہیں، محبتوں کے پہلو تو بے شمار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کو غلام دے دیں تاکہ کام کاج کے اندر جو ہے مشقت کچھ کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ اصل میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک باپ ہی نہیں تھے، آپ علیہ السلام ایک وقت کے حاکم بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ صرف اپنی اولاد کی ضروریات پر ہی نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے نیچے جتنے افراد تھے سب کی ضروریات کو دیکھنا وقت حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری میں محسوس کیا آپ علیہ السلام نے کہ بات یہ ہے کہ ان کو ضرورت زیادہ ہے، نہیں دیا۔ اللہ اکبر، سیدنا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما گھر میں آ گئے، لیکن آپ علیہ السلام یاد رکھیں امام بھی تھے، حاکم بھی تھے، لیکن دل میں محبتوں سے لبریز جذبات بھی موجود تھے۔ بیٹی آئی ہے، غلام مانگا ہے، کیا خیال ہے؟ حقیقی بات یہ ہے بیٹا کچھ بھی مانگے نا، اگر بندہ بعض دفعہ انکار کر سکتا ہے، کوئی بیٹی باپ سے سوال کرے بندے کے اختیار میں ہو ممکن نہیں ہے کہ اس کو نہ دے پائے، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ عادل بھی تھے، انصاف کرنے والے بھی تھے، حاکم بھی تھے، لیکن دل میں احساس تو تھا۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی آئی ہے اور آپ کو علیہ السلام نے ان کے دینے کے لیے پاس کچھ نہیں کی، غلام لونڈیاں ان کے لیے تھیں کہ جو ضرورت مند زیادہ تھے، آپ علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے، آپ علیہ السلام آئے، ہم اٹھنے لگے، فرمایا نہیں آپ لیٹے رہو، ہمارے درمیان میں آپ علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں غلام اور لونڈیوں سے بہتر بات عطا کر دوں۔ کہا کیوں نہیں؟ غلام اور لونڈیوں سے بہتر عطا کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا بیٹی تھک جاتی ہے، داماد تھک جاتا ہے، کہا رات جب بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلام اور لونڈیوں سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور قربان جائیں نبی علیہ السلام نے بات بتائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پورے یقین، وثوق اور ایمان کے ساتھ سمجھا کہ غلام اور لونڈی سے یہ پڑھنا افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ ہماری طرح دنیا دارانہ کیفیت نہیں تھی، ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ مانگا کچھ ہے تو ہمیں صرف وظیفہ بتا دیا ہے، نہیں، وہ بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی تھی، دماد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور صرف دماد نہیں، میں نے کہا آپ علیہ السلام نے ان کی پرورش بھی فرمائی تھی، یقین تھا۔ اور پھر کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کوئی رات آئی ہو اور یہ رات پڑے بغیر سو گئے ہو۔ اس واقعہ کے تقریباً کو 25 سال بعد تقریباً
25 سال بعد زندگی کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نبی الاسلام کی یہ حدیث بیان کی کہ ہم نے اس طرح کیا اور آپ علیہ السلام نے یہ وظیفہ ہم کو دیا تھا. کہا کہ کبھی کوئی رات ایسی آئی نہیں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا یہ دیا ہوا وظیفہ رات کو پڑھ کے نہ سویا ہو. سوال کرنے والے نے سوال کر دیا. اس نے کہا جنگ صفین کی راتیں تو بڑی شدید راتیں تھیں، تو حالات بڑے دگرگوں تھے، تلخیوں سے لبریز تھے. اس رات بھی کہاں مجھے یاد ہے، صفین کی رات بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام نے کو جو مجھے وظیفہ دیا ہے وظیفہ وہ دامن سے چھوٹ جائے اور اس کو پڑھا نہ جائے. نہیں، اس رات بھی میں نے یہ پڑھا تھا. زندگی بھر نبی الاسلام کی بات پر عمل کی کیفیت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سنت کے اتنے شیدا والا ہیں کہ زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ آپ علیہ السلام نے وہ جو وظیفہ دیا ہے وہ ایک رات ایسی ہو کہ جس میں نہ پڑھ سکے. نہیں، زمانہ طویل گزر گیا اور کوئی رات ایسی نہ آئی کہ آپ علیہ السلام کی اس دی ہوئی سنت اور اس عمل اور اس وظیفے پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے عمل نہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر، شجاع، دلیر بھی تھے اور اس کے ساتھ باحیا بھی تھے. عام طور پر ہوتا ہے جو بندے ذرا شجاع ہوتے ہیں نا ان میں ایک کیفیت ذرا کم ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ یہ بات ممکن نہیں ہے. نبی الاسلام بھی شجاع تھے اور کائنات میں سب سے باحیا تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شجاع، بہادر، دلیر، نڈر، بے خوف اور ہر وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چار کرنے والے. زندگی میں کبھی کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا، اتنے شجاع اور بہادر. لیکن حیا کا وصف بھی درجہ اتم موجود تھا. نبی الاسلام کی بیٹی چونکہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، تو مسئلہ پوچھتے ہوئے حیا محسوس ہوئی. اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن اسود سے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ جب ایسی کیفیت قرب کی ہوتی ہے تو پیشاب کے ساتھ جو ہے وہ لیستر پانی جو ہے وہ جس کو ایک نجاست کی کیفیت ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کا میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہو کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. یعنی آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے حیا اور شرم محسوس ہوئی. یہ حیا کا بس تھا جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا خاصہ ہے. اور محبت اور ادب اور احترام کتنا ہے. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ معاہدہ لکھ رہے. معاہدہ میں یہ لفظ لکھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرداران قریش کے ساتھ یہ معاہدہ ہے. لکھا. ابھی یہ بات لکھی ہے تو سہیل بن عمر جو سرداران قریش کی طرف سے نمائندہ تھا وہ کہنے لگا کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم مکہ میں جانے سے کیوں روکتے؟ اس لیے لکھو محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. محمد بن عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے. اللہ اکبر. نبی الاسلام نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دیں. عبارت کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے رخ انور کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا محمد الرسول اللہ یہ کلمہ کیسے مٹاؤں؟ مجھ سے نہ ہو پائے گا. آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ، یہ ادب تھا، احترام کی انتہا کی بات ہے. حالانکہ نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ مٹا دو، مجھ سے نہ مٹے گا. نبی الاسلام نے فرمایا اچھا کہاں ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹایا اور کہا محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ اکبر. یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات گرامی اور محبتوں کا رشتے ہی میں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے بھی
وہ کیفیتیں بھی عطا فرمائیں جو بڑے قرب کی کیفیات تھی، زندگی میں بھی اور زندگی کے آخر میں بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو سیدنا علی المرتضیٰ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی الاسلام کو غسل دیتے ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد کفنایا جاتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن پہناتے ہیں، ساتھ اور بھی ساتھی تھے لیکن سر فریضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ السلام کے چچا عباس تھے، چچا عباس کے 2 بیٹے تھے، اوس بن خولہ انصاری صحابی تھے، شکران غلام تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دیتے۔ پھر نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کو، آپ علیہ السلام کے وجود پاک کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شرف ہے، اعزاز ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس رخصت ہونے کے وقت آخری کیفیات میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ عز و جل نے احساس۔ میں نے کہا ابتدا بھی دیکھیے انتہا بھی دیکھیے۔ ابتدا یہ ہے کہ آغوش رحمت میں پرورش پائی، نبی الاسلام کی آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ انتہا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ اور نبی علیہ السلام پر آیت مبارکہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یقیناً یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، پاک صاف کر دینا۔ یہ آیت مبارکہ نبی الاسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ پورا رکوع ہے، اس پورے رکوع کے اندر خطاب نبی الاسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ یا نساء یا نساء، اور کلمات کے اندر، فکرے کے اندر پہلے بھی بعد میں بھی مؤنث کے اشارے سے کی۔ یہ آیت مبارکہ تمام مفسرین رحمہم اللہ تعالی انہوں نے یہی بات لکھی۔ یہ آیت مبارکہ ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں، ایک حدیث سے اماں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر چادر تھی، سیدنا علی المرتضیٰ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی چادر میں ساتھ لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہراء آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی چادر میں ساتھ لیتے ہیں۔ سیدنا حسن آتے ہیں، سیدنا حسین آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اپنی چادر میں ان کو لیتے ہیں، اور پھر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ان ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اور جو تو نے آیت مبارکہ نازل کی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اس آیت کا مصداق بنا دے، ان سے بھی نجاست کو دور کر کے ان کو بھی پاکیزگی کا وہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دے جو تو نے میری ازواج مطہرات کے لیے کیا ہے۔ یا اللہ عز و جل کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرف اور اعزاز کے ساتھ ان کو بھی مشرف فرمایا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری مسلم وغیرہ روایت آتی، خیبر کے موقع پر متعدد ایام گزر گئے، وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے ایک شب جب ساتھی واپس لوٹے شام کو، آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جھنڈا اس کو دیں گے۔ الفاظ اتنے شاندار تھے، ایک تو جھنڈا دیں گے تو اللہ فتح عطا فرمائیں گے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ دوسرا اس سے بھی بڑا اعزاز تھا کہ اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ کے دلوں میں یہ اضطراب اور بے قراری بڑھ جاتی اور تما پیدا ہوتا ہے، یہ شرف ہم کو مل جائے۔ تمام اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے دل میں بے قراری پاتے ہیں، یہ شرف ہم کو مل جائے۔ صبح ہوتی، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس میں بیٹھے ہیں، آئے دیکھیں کہ یہ
نامہ بلند کس کے نام نکلتا ہے؟ یہ شرف، اعزاز، یہ عظیم شرف یہ کس کے نام پہ آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب سے نگاہوں کو دوڑاتے ہیں اور اپنے تمام رفقا کو دیکھتے ہیں، نگاہیں پھر پلٹتے ہیں، لیکن متلاشی نگاہوں کو وہ تلاش نہیں ہو رہا جس کو آپ علیہ السلام تلاش کر رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ خراب ہے، آنکھ دکھتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام فرماتے چلو کوئی بات نہیں، جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا، بڑی محبت سے دیکھا، بڑے پیار سے دیکھا، وہ پیار سے فرمایا علی کیا بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کہا آپ علیہ السلام کی محبت بے انتہا تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے لعاب کے لگنے کی دیر تھی، میری آنکھیں اس طرح درست ہو گئیں جیسے کبھی میری آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں تھی۔ ہمیں آئیے لو علی جھنڈا لو، اللہ کا نام لے کر دعوت دینا، تیری دعوت پر ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے صرف اونٹوں سے بہتر ہے۔ جھنڈا دیا، سند مل گئی، عظیم سند مل گئی، اللہ کے بھی محبوب ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں، یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ عز و جل نے اب جھنڈا دینے کا مطلب ایک اور بھی تھا نا، جو پہلے میں نے آغاز میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی بہادری پر، ان کی شجاعت پر، ان کی دلیری پر، کہ یہ دلیر شجاع بہادر نہ ڈر بے خوف، کیونکہ مد مقابل بھی عام بندہ یہاں پر نہیں تھا، مرحب تھا جس کے نام کا لرزہ تھا، اور وہ اپنے تمام ان کلوں کے اندر ایک خاص کلے کی بنا پر اس کو مضبوط سمجھا جاتا تھا، اس کمانڈر ان چیف کی وجہ سے، مرحب کی وجہ سے۔ اور اسے کیا پتا تھا، اسے کیا علم تھا؟ آج جھنڈا جس کے ہاتھ میں آنے والا ہے یہ کائنات میں شجاعوں کے شجاع اور بہادروں کے بہادر ہونے والے ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے مرحب کے سر کو کاٹتے ہیں، اور پھر بگدڑ مچتی ہے۔ علی رضی اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی شجاعت کا ڈنکا بجتا ہے، اور وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا آج مفتوح ہوتا ہے، سرنگوں ہوتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا ڈنکا رہتی دنیا تک اللہ عز و جل باقی رکھ دیتے ہیں۔ محبتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک دفعہ یہ شہادتوں کی بھی پیشین گوئیاں، جنت کی بھی بشارتیں، غار حرا پہ بیٹھے، حرا کی پہاڑی پہ بیٹھے، نبی الاسلام تشریف فرما ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے آپ علیہ السلام کے رفقاء، آپ کے ساتھی، آپ کے پیارے، آپ علیہ السلام کے محبوب پاس بیٹھے ہوئے۔ حرا کی پہاڑی میں کچھ جنبش ہوتی ہے، اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے، نبی نے فرمایا اہدا، رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے، اس کے علاوہ اور تجھ پر کچھ نہیں ہے، اور تیرے پاس نبی خود تھے، صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سارے ہی شہید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ہی شہادت کی بشارتیں پا رہے ہیں، جیتے جی شہادتوں کی خبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کے جنت کی خوشخبری دیتے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ایک ہی مقام پر سب کو جنت کی بشارت، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ،
سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی اسلام جنت کی بشارتیں اور بشارتیں دے رہے ہیں، اور جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی شامل۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو باغ میں داخل ہوگا وہ آئے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دے، جنت کی بشارت دے دے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ساتھی نے ان کو خوشخبری دی، مبارک دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی آنے والا جنتی ہے، جنت کی خوشخبری دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آنے والا ہے جنتی ہے، اس کو خوشخبری دے دو۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تشریف لے آئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آنے والا جنتی ہے، جنت کی اس کو خوشخبری دے دیں۔ اور پھر نبی الاسلام یہ بات کہی، اللہم اے اللہ ان شئت جعلتہ علیہ، اے اللہ اگر تو چاہے تو آنے والے کو علی کو بھیج دو، اللہ علی بھیج دیجئے۔ اللہم ان شئت جعلتہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اگر تو چاہے تو علی کو بھیج دے، آنے والا علی بنا دے۔ کچھ دیر کے بعد آنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تشریف لے آئے، مبارکباد دی اور خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی آنے والا تو جنتی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں نے کہا نبی علیہ السلام کے اتنے محبوب، یہ محبوبیت کا یہ ایک اونچا درجہ ہوتا ہے کیا کہ آپ علیہ السلام من اذا علی فقد اذانی، اور جس نے میرے علی کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے۔ جب پیار کی انتہا ہوتی ہے نا، اس پیار کے انتہا میں یہ بات ہوتی ہے کہ دکھ اس کو نہیں دیا، تکلیف اس کو نہیں دی، مجھ کو تکلیف دی۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارا رشتہ کیسا ہے، ہمارا تعلق کیسا ہے۔ فرمایا جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور ایک جگہ پہ نبی اسلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علی وہ ہیں کہ جس سے مومن ہی محبت کرے گا اور بغض رکھے گا تو وہ منافق ہی بغض رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے سارے مومنوں کا محبوب بنا دیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے تمام مومنوں کا محبوب بنا دیا ہے، اور جو مومن ہوگا وہ محبت کرے گا، جو مومن ہوگا محبوب رکھے گا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو۔ اور جس کے دل میں بغض ہوگا، عناد ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں، وہ قول بھی سماعت فرما لیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کا ایک گروہ جہنم میں جائے گا، مجھ سے بغض کرنے والا وہ ایک گروہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ محبت اس میں جب غلو ہوتا ہے تو غلو جو ہے وہ اللہ عز و جل کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میری محبت میں غلو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے اور کوفہ کے اندر ظاہر ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ علی اللہ ہیں، علی اللہ ہیں، یہ گروہ ظاہر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، ان کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ان کو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ عز و جل خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، آئندہ ایسا نہ کہنا۔ انہوں نے پھر جا کے یہی بات کہی، پھر بلایا، پھر سمجھایا اور بڑی سختی کے ساتھ سمجھایا، اگر ایسا آئندہ کیا تو تمہارے سخت سزا دوں گا تم کو۔ وہ پھر بازار میں یہی کہتے ہوئے سنائی دیے، پکڑا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم پر ان کو جلایا گیا۔ اور صحیح بخاری میں ویسے تفصیل موجود ہے، صحیح بخاری میں اشارتاً یہ واقعہ موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہیں علم ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان لوگوں کو جلایا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ آگ کی سزا یہ صرف اللہ ہی کے لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات عبداللہ ابن عباس، وہ بھی چچا کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، کہ ان کی بات ٹھیک ہے، اس کی بجائے ان کو آگ لگانے کی بجائے ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے یہ محبت میں غلو موجود تھا، اس لیے فرمایا میری محبت میں غلو کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو وہ انداز اختیار کرنا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہے، وہ محبوب اور پسندیدہ ہے، نہ کہ غلو کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے افضل سمجھا جائے، اللہ قرار دے دیا جائے، اور اس سے بڑھ کر اور بلکہ اللہ کا بھی اللہ قرار دے دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب ایک منطق کی کیفیت ہے، یہ غلو کی وہ کیفیت ہے جو اللہ عز و جل کی بے ادبی، گستاخی اور اس کے ساتھ اللہ عز و جل کے قانون اور قاعدے سے متصادم ہونے کی وجہ سے بندے کے لیے نجات نہیں بلکہ ناکامی اور نامرادی کا باعث بننے والی ہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو اہم واقعات جو عام طور پر ہمارے لیے یہ آج بہت زیادہ امت مسلمہ کے حوالے سے آزمائش کا باعث بن گئے، اس کے بارے میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، یہ دو لڑائیاں، ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی، دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، اور اس جنگ کے اندر بڑی ساری جو ہے نا وہ قتل قتال کی کیفیت ہوئی ہے۔ اس مسئلہ کے اندر اہل سنت والجماعت اصحاب رسول سے لے کر تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء رحمہم اللہ، اور اس دور سے لے کر آج کے دور تک سلف کا اس مسئلہ میں منہج کیا ہے، درست بات کیا ہے۔ اس میں دو باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مسئلہ کے اندر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، دوسرا وہ انشاءاللہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا موقف کہ یہ اس مسئلہ میں، اس جنگ و جدل کے اندر ہماری سوچ اور فکر، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے۔ پہلی یہ بات یاد رکھیں، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، کیونکہ تاریخ کے اندر جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، افتراء ہے، اور ایسی تصویر کشی ہوتی ہے جو بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ آپ جب بھی اصحاب رسول کو دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھیں، جب قرآن سے دیکھیں گے تو ہر بات وہ روز روشن کی طرح واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس مسئلہ کے اندر بھی، اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، صحابہ کی آپس میں لڑائیاں جو ہوئیں، اس میں بھی قرآن مجید سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ یہ مشاجرات صحابہ کے اندر یہ سورۃ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ ان محتاج مہاجرین کے لیے جن کو گھروں سے اور مالوں سے نکالا گیا، مکہ سے نکالا گیا، مال وہیں پہ رہ گئے، گھر بھی چھوڑ کے آ گئے۔ زندگی کا ان مہاجرین کا مقصود کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مہاجرین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون ہیں، یعنی دین کے مددگار ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ لوگ سچے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے مہاجرین کا ذکر کیا، ان کی تعریف فرمائی، اور تعریف فرما کر فرمایا یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ دیکھیں بندہ اس دنیا کے اندر کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل سے کوئی بندہ پنہا اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ نے فرمایا مہاجر سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سچے ہیں۔ وہ مہاجر جتنے بھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عشرہ مبشرہ تک، اور جتنے بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تک آنے والے ہیں، وہ سب مہاجر سچے ہیں، ظاہر میں بھی سچے، باطن میں بھی سچے، ایمان میں بھی سچے، وفاؤں میں بھی سچے، مقام میں بھی سچے، رفتوں میں بھی سچے، جنتوں میں بھی سچے، ہر جگہ پہ ان کے لیے اللہ عز و جل کا اعلان ہے اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں
اللہ عز و جل نے مہاجرین کا ذکر کیا۔ دوسری آیت مبارکہ 9 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے مدینہ کے رہنے والے جن کو انصار مدینہ کہتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جو مدینہ کے اندر پہلے سے گھروں میں ہیں، گھروں میں جگہ بنائی رہنے کے لیے اور ایمان لے کے آئے ہیں ان سے پہلے، مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ کے باسی، ایمان قبول کرنے والے، مدینہ کے رہنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اعلیٰ ظرفی کا، اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ مدینہ کے ساتھی انصار مدینہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ان کی طرف آتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی بستی میں کوئی مہاجر آئیں، ان کو کھلانا پلانا سنبھالنا رہائش مہیا کرنی بوجھ اور برڈن ہوتا ہے، لیکن کہا یہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی محبت کی انتہا دیکھیے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، وہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اس پر جو ان مہاجرین کو دے دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ہجرت کے 3 سال بنو نذیر کا مارکہ پیش آیا، اس میں اللہ عز و جل نے فتح عطا فرمائی، جنگ کے بغیر ہی اللہ نے غلبہ دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ جو کچھ ملا مہاجرین میں تقسیم کر دیا، انصار مدینہ میں سے صرف 2 ساتھیوں کو دیا، باقی کسی کو نہیں دیا، باقی سارا مہاجرین کو تقسیم کیا۔ اللہ عز و جل نے یہاں ان کی تعریف کی ہے، ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں، وہ اس بات پر تنگ نہیں ہوئے کہ ہمیں نہیں دیا گیا، ان مہاجرین کو کیوں دیا گیا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں جو بھائیوں کو دیا گیا ٹھیک دے دیا گیا ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اگر نہیں ملا تو ان کو دے دیا، سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اعلیٰ ظرفی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں بھی اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہو، مال اپنا ہے، اسباب اپنے ہیں، ضرورت بھی ہے، لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دے کر ان پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اتنے عرفہ لوگ ہیں، یہ مدینہ کے باسیوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلی آیت میں 8 نمبر آیت مبارکہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کا ذکر ہے۔ 9 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے انصار مدینہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کا ذکر کیا۔ 10 نمبر آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے مہاجرین و انصار کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ محدثین فقہاء ہیں، اس کے دور کے اگلے دور کے لوگ، یہاں تک کہ آج کے زمانہ کے لوگ، اور یہاں سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، اللہ نے اگلی آیت میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے، مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے، وہ کیا کریں؟ یقولون، وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہیں گے یا اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یہ مہاجرین کو معاف کر دے، انصار کو معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ اللہ عز و جل نے ڈیوٹی لگائی۔ قرآن مجید میں مہاجرین و انصار ان کے درمیان جو معاملات ہوئے، ان میں جو مشاجرات ہوئیں، ان میں آپس میں جو لڑائی جنگ و جدل ہوا، اللہ عز و جل نے بعد والے جتنے بندے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان سے اللہ کے لیے معافی مانگنی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ آیت مبارکہ ہماری ذمہ داری لگاتی ہے کہ مہاجرین و انصار کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کی لڑائیوں کے بارے میں صرف بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں جسٹس نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ان کا قاضی نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ان کا فیصل نہیں بنایا، ہم فیصلہ کریں کہ ان میں سے حق اور باطل کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی ہماری لگائی ہی نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہمیں یہ بات کہتا ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ اگلے لفظ پڑھیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان مہاجرین کے لیے، ان اصحاب رسول کے لیے کوئی کینہ نہ پیدا کرنا، اللہ ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا،
اللہ عز و جل سے التجا کرنے کی یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک تو ان کے لیے استغفار کرنا ہے، دوسرا اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی تان نہ پیدا ہو جائے، مہاجرین کے لیے، اصحاب رسول کے لیے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ پیدا ہو، کوئی بغض نہ پیدا ہو، کوئی عناد کی کیفیت نہ پیدا ہو، یہ اللہ سے التجا کرنی ہے۔ آج گمراہی کا باعث یہ بنتی ہے چیز کیا کہ ہم کہتے ہیں جی ہم فیصلہ کریں گے، فیصلہ کرتے ہیں۔ ان مہاجرین و ان مشاجرات صحابہ کے اندر جو لڑائیاں ہوئیں ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ مرزا محمد علی جیلمی اور اس کا استاد محمد اسحاق جھالوی جو فوت ہو چکا گمراہی پر، ان کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم فیصلہ کرو؟ تمہیں حق کس نے دیا ہے کہ ان اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں تم ان کا فیصل بنو؟ تمہاری وقت کیا ہے؟ وہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ بہت بڑے، بہت اعلیٰ، بہت عظیم لوگ، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور اپنی وقت، اپنی حیثیت دیکھو، تم کہو کہ ہم ان کا فیصلہ کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، فیصلہ کرنے کی کن کی جرت کر رہے ہو؟ تمہیں حیثیت کس نے دی ہے؟ جسٹس کس نے بنایا؟ فیصل کس نے بنایا ہے؟ تمہیں قاضی کس نے بنایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی لڑائیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ تمہاری تو ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، نبی کے صحابہ کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ کجی نہ پیدا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ کہا اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اپنے دلوں کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، ورنہ دل میلے ہو جائیں گے، دل میں کوڑ پیدا ہوگا، اور جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف تان پیدا ہوگا، برباد ہوگا، مٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی مرزا محمد علی جیلمی کو سنا، جس نے بھی محمد اسحاق جھالوی کو سنا، وہ اپنے دل میں اصحاب رسول کا تان محسوس کرے گا۔ بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور حضرت پھر آگے بھی اس سے بڑھتا ہے کام، حضرت عثمان کی طرف آتے ہیں، اماں جی عائشہ کی طرف آتے ہیں، صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف آتے ہیں، بنو امیہ کی طرف آتے ہیں، نبی اسلام کے تمام اصحاب میں سے جو اصحاب جن کی بشارتیں جنت کی موجود ہیں ان کے لیے تان پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کی تقریر سن کر، ہر وہ شخص جس کی تحریر پڑھ کر آپ کے دل میں اصحاب کے لیے کوئی بغض اور منفی جذبہ پیدا ہو، جان لیجئے کہ وہ انسان فتنہ ہے، اور فتنہ پرور ہے، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچا لینا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے، مثال سے بات سمجھیے گا۔ اگر کسی کے گھر میں ماں باپ کی لڑائی ہو جائے، ماں باپ کی لڑائی ہو جائے، شور مچے، ہمسایوں کو پتہ چلے کہ رات لڑائی ہوئی ہے، اس ماں باپ کی اولاد سمجھدار ہو، دانش مند ہو، عقل مند ہو، فہم و فراست والی ہو، صبح کو ہمسایہ پوچھے بھائی کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ آپ کے گھر میں لڑائی ہوئی تھی آپ کی امی ابو کی، کیا ہوا تھا؟ اگر کوئی سمجھدار ہے تو کیا کہے گا؟ وہ تو کون ہوتا ہے میرے گھر کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے والا؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ دخل اندازی کرے؟ جا کام کر اپنا جا کے۔ غصہ کرے گا میرے ماں باپ کی لڑائی، اور یہ خواہ مخواہ جو ہے ننو لینڈے ہے، جا کام کر جا کے۔ لیکن اگر کوئی احمق ہو، بے وقوف ہو، بدھو ہو، اور عقل سے عاری ہو، مرزا محمد علی جیلمی جیسا بے وقوف انسان ہو، اس کو پوچھے کہ رات کو آپ کے امی ابو کی لڑائی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ احمق شخص کیا کہے گا؟ میرے ابے نے میری اماں گال کڈی، میری ماں نے کو دو کڈیاں، میرے پیو نے چپیڑ ماری، ماں میری ہتھی پی گئی، راتی ساڈے گھر بڑا شغل لگا۔ اب کو جو سننے والا عقل مند ہو تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تو بندہ ہے، تو بندے کا پتر ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کن کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہو؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟
مر جا ڈوب کے، اس سے بہتر ہے تو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو جو گھر کے اندر تھی اس کو معاشرے میں رسوائی کا سبب بنتا ہے تو۔ اور اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہوں، 10 15 20 سال گزر چکے ہیں، اور ایسا احمق و بیوقوف بدھو شخص اس سے اگر بندہ برسوں بعد پوچھے کہ بھائی آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کی لڑائی ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ وہاں چوراہے میں بھی بیان کرے، وہاں پر بھی بیان کرے، وہاں پر بھی بیان کرے، وہاں پر بھی بیان کرے، ابا انج کردا سی، اما انج کردی سی، شغل انج ساڈے گھر بڑا لگتا ہے، بڑی لڑائی ہوتی ساڈے گھر۔ جس کے اندر عقل ہے نا، اتنی بھی تھوڑی سی ذرہ برابر عقل ہے، وہ اس کو کہے گا وہ تو انسان دا پتر نہیں ہے، تو بندے دا نہیں پتر، انسانیت نام کی چیز ہے نہیں تیرے اندر، وہ اتنا تو کمینہ شخص ہے، اتنا بیوقوف اور احمق شخص ہے، اور وہ ماں تیری ماں، وہ باپ تیرا جن کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، وہ ماں جس نے اپنے خون سے تجھے سینچا، وہ باپ جس نے خون پسینے کی کمائی سے تجھے پروان چڑھایا، انگلی پکڑ کے بڑا کیا، تم پر اپنے مال و دولت کو نچھاور کرتے رہے، اور تیرے بڑے ہونے کے بعد بھی تیرا کھانا پینا رہنا سہنا ان کی وجہ تھا، اور تو ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہا ہے، تو اس سے زیادہ کمینہ شخص بدبخت بندہ روئے زمین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو کوئی بندہ کہے گا کہ انسان عقل مند ہے؟ اس کو کہیں گے کہ نہیں، بیوقوف ہے، بدھو ہے، احمق ہے، پاگل ہے، عقل نام کی اس کو کوئی چیز نہیں۔ کو ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بجائے ان کے لیے کہ پردہ پوشی کی کیفیت اختیار کرے، عزت اور ناموس کو برقرار رکھے، معاشرے میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ اور یاد رکھیں، والدین کی عزت، ادب، احترام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ادب احترام کرنا لازم ہے، لیکن لاکھوں ماں باپ ہوں، اللہ کی قسم ہے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں پہ قربان کر دیے جائیں۔ کیوں؟ نبی اسلام کے صحابہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، نبی اسلام کے صحاب کی محنتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ایمان والے ہیں، اور اپنے ان محسنین کے لیے، ان کے لیے ہم اپنے گلے میں طوق ذلت اور رسوائی کا پہن کر ان کی کیفیت کو ایسا بیان کریں کہ جو لوگوں کے دلوں میں تان اور تشنیع پیدا ہونے کا باعث بن جائے۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی، ہمیں جسٹس نہیں بنایا صاحب رسول کا۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اور یہ معنی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ قرآن کا معنی سب مفسرین نے کیا، بلکہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے قول سن لیں، صحیح سند کے ساتھ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ بات موجود ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور باقی اس کے بعد آگے جتنے بھی چلیں، تابعین چلے، تابعین چلے، امام بخاری چلے، امام ابن حجر اسقلانی چلے، امام احمد بن حنبل چلے، امام شافعی چلے، امام نووی چلے، امام ابو زرع خاتم چلے، امام ابو زرع رازی چلے، جتنے محدثین فقہا ہیں وہ اس آیت مبارکہ کا ہی معنی لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما؟ وہ فرماتے ہیں ان اللہ امرنا بالاستغفار لهم، اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ مہاجرین و انصار کو معاف کر دیں۔ کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اصحاب رسول کے لیے بخشش کی دعا کریں، یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ اور آگے لفظ سنیے عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ اللہ جانتا ہے، انہم سیقتتلون، کہ ان قریب یہ آپس میں قتل کی تال کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ اللہ عز و جل نے نبی الاسلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی تھی، کہ اللہ کے علم میں اس وقت نہیں تھا کہ نبی الاسلام کے بعد جنگ جمل بھی ہوگی؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ جنگ صفین بھی ہوگی؟ کیا اللہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ عز و جل کے یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت آپس میں لڑائی کریں گی؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ علم میں تھا۔ اللہ عز و جل ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، مستقبل بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی اسلام کے صحابہ کی لڑائیوں میں آپ اپنی زبان کو بند رکھیں۔
یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں جسٹس نہیں بنایا، اصحاب رسول کے لیے ہمیں قاضی نہیں بنایا کہ ہم ان کا فیصلہ کریں، بلکہ ہماری ڈیوٹی لگائی ہم نے رب سے معافی مانگی، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اصحاب رسول کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے سینے کے اندر یا اللہ کو ٹیڑھ اور کجی نہ پیدا کرنا جو ان کے لیے، جو ہمارے لیے بربادی کا باعث بن جائے اور ان کے خلاف تان ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ مشاجرات صحابہ میں یہ وہ موقف ہے جو تابعین، اصحاب رسول سے لے کر تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین فقہا تک تمام اہل علم نے یہی بات لکھی ہے کہ ان کی لڑائیوں کے بارے میں ہم یہ بات بیان نہیں کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم سب کے لیے دعائے خیر اور سب کے لیے استغفار کے قائل ہیں۔ دوسری بات جو میں نے کہا، ایک یہ بات، دوسری بات اب یہ معاملہ ہوا ہے، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی غلطی پر تھے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں سب محدثین اور فقہا نے یہی لکھا، یا سلف صالحین کا یہی منہج اور عقیدہ ہے، کیا کہ جو حق پر ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، جس کی اجتہادی غلطی ہے اس کے لیے بھی 1 اجر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجتہادی غلطی پر ہونے کی وجہ سے 1 غلطی پر 1 اجر کے ثواب کے مستحق ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے 2 اجر اور ثواب ہیں۔ اگلی اس کے ساتھ کیفیت جو ہے وہ یاد رکھیے گا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تقابل مقام اور مرتبے میں یہ کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افضل، بڑے اعلیٰ، بڑے عرفہ، نبی اسلام کی دعا کے مصداق، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا معاویہ، اے اللہ اس کو ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے ہدایت کا بندوبست فرما، یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، یا اللہ اس کو آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں ہیں، نبی علیہ السلام کے برادر اللہ ہیں، نبی الاسلام نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا ہے۔ بڑا مقام اعلیٰ، بڑی شان عالی، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفعتوں اور عظمتوں کا مقابلہ کوئی دور کی کیفیت کے ساتھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے 3 یا 4 باتیں آپ کے سامنے آخر میں رکھتا ہوں۔ پہلی، اللہ عز و جل نے یہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم سے وہ بندے جنہوں فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی، یہ بندے برابر نہیں ہیں۔ جو بندے اللہ کی راہ میں فتح مکہ سے پہلے لڑائی کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ وہ ہیں جن کا درجہ بہت عظیم ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد لڑائی کرنے والے ہیں اور ان اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، لڑائی اور انفاق بعد میں ہے۔ اس درجے کے حوالے سے دیکھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت عظیم المرتبت ہے۔ آگے بڑھیے، اصحاب شجرہ جنہوں نے آپ الاسلام کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی، 1400 صحابہ، نبی الاسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا روئے زمین پر تم سے افضل کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے تقریباً 10 10.5 ہزار بندہ تھا جو آپ کے ساتھ تھا، ان 10,000 میں سے وہ 1400 ان سے بھی افضل، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفعتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ان 1400 سے بھی زیادہ افضل وہ ہیں جو بدر کے مجاہد ہیں، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو جھانک کے دیکھا اور یہ کہا اللہ عز و جل نے، اللہ عز و جل نے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اور جاؤ بدر کے غازیوں جو جی چاہے کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سند سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اس حوالے سے مرتبے اور عظیم المرتبت ہیں۔ ان 313 میں سے پھر وہ افضل ہیں جن کا ایک ایک کا نام لے کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، باقی 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 10 پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے، یہ 10 صحابی باقی تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل ہیں۔ پھر ان 10 میں سے پھر وہ 4 افضل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت مسلمہ کے خلفائے راشدین بنے، جس میں چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اگر مقابلتاً کیفیت کو دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مرتبہ ہے، وہ شان ہے، وہ رفعت ہے، وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے کہ واللہ پوری امت مسلمہ میں آپ الاسلام کا ہم ثانی کوئی نہیں، ہم سر کوئی نہیں، چوتھا مرتبہ، چوتھا مقام، چوتھی حیثیت پوری امت مسلمہ میں ہی نہیں۔ میں نے آغاز میں کہا انبیاء کے بعد پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ان کی امت سے لے کر نبی اسلام کی امت تک جتنی امم ہیں ان تمام امتوں میں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ شان اور یہ رفت، یہ عظمت اور شرف مقام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ وصف بھی کسی کے اندر، یہ شان کا یہ حصہ بھی کسی کے اندر نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ایسا ہے کہ اس جیسا گھرانہ بھی کوئی نہیں۔ خود بھی خلفائے راشدین، بیوی نبی کی بیٹی بھی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ بھی ہے، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ہے گھرانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس گھرانے کے سربراہ حضرت علی ہیں۔ یہ رفعتیں، یہ منقبت، یہ شان، یہ حیثیت وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ممتاز کرتی ہے۔ ہماری محبتیں بلا کسی کیفیت کے ساتھ، دل کی اتھاک گہرائیوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسی ہی ہیں جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسی عقیدت اور محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں جو محبت ہمارے لیے دنیا آخرت میں اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہو، اور جنت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ہمیں بھی ان کے ہاتھ جگہ مل جائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ میرا خاتمہ فرمائیں۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔